حضرت سلیمان اور چونٹیوں کی ملکہ کا قصہ حکمت، عاجزی اور تمام مخلوقات کے احترام کی داستان ہے، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی یا بظاہر معمولی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اسلام، یہودیت اور عیسائیت سمیت کئی مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ کہانی کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان، بادشاہ سلیمان ایک عقل مند اور عادل حکمران تھے، جنہیں اللہ کی طرف سے بہت سے تحفوں اور اختیارات سے نوازا گیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی فوج کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو اسے چونٹیوں سے بھری وادی میں نظر آئی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹی سی آواز سنائی دی جو پریشانی سے پکار رہی تھی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں انجانے میں کچل دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چونٹی کی آواز سن کر حیران رہ گئے۔ اس نے اپنی فوج کو رکنے کا حکم دیا اور تحقیقات کے لیے چونٹی کالونی کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی چونٹی دوسروں کے سامنے کھڑی ہے، اپنے چھوٹے بازو اور ٹانگیں لہرا رہی ہے تاکہ اسے وارننگ دے سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ننھے جاندار کی ذہانت اور مواصلاتی صلاحیتوں سے حیران ہوئے اور چونٹی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چونٹی کو سلام کیا اور پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری کیا کہانی ہے؟ چونٹی نے جواب دیا، میں ان چونٹیوں کی ملکہ ہوں اور ہم اس وادی میں رہتے ہیں۔ ہم اپنی خوراک جمع کرنے اور اپنے گھر بنانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ آپ کی فوج ہمیں تباہ نہ کر دے۔ ہم چھوٹے اور کمزور ہیں اور اپنی حفاظت تلاش کریں۔ حضرت سلیمان نے شفقت سے سنا اور چونٹیوں اور ان کی وادی کو نقصان سے بچانے کا وعدہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کو ایک مختلف راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس نے چونٹیوں کی ملکہ کی حکمت اور عاجزی سے متاثر ہو کر اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت سلیمان اور چونٹیوں کی ملکہ کا قصہ ہمیں کئی سبق سکھاتا ہے۔ سبق سے پہلے یہ ہمیں تمام مخلوقات کے احترام کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی یا بظاہر معمولی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، یہ مواصلات کی طاقت اور دوسروں کو سننے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہم سے مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ حکمت اور عاجزی کی قدر کو واضح کرتا ہے، ایسی خصوصیات جو مؤثر قیادت کے لیے ضروری ہیں۔ اسلامی روایت میں یہ کہانی اکثر بچوں کی ہمدردی، مہربانی اور تمام جانداروں کے لیے احترام کی اہمیت کے بارے میں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صدیوں سے سنائی جا رہی ہے اور آج تک ہر عمر اور پس منظر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔